إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے شفاعت قہری کی نفی فرمائی اور شرکیہ کفریہ کلمات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست زجر بیان فرمایا کہ اللہ نے فرمایا جو تم کہتے ہو اللہ نے اپنا نائب بنا لیا، قائم مقام بنا لیا، یہ بہت بھاری بات تم لے کر آئے ہو، بہت بڑے جرم کا تم نے ارتکاب کیا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اللہ نے فرمایا قریب ہے تمہارے اس بات سے آسمان گر پڑے، زمین پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ کانپ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ کہ جو تم نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر لیا، بیٹا بنا لیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا مجھے مناسب ہی نہیں ہے کہ یہ کہ میں بیٹا بناؤں، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ میرے آگے عاجز ہے، وہ میرے آگے جھکی ہوئی ہے، منقاد ہے، مجھے کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی، قائم مقام بنا کے نائب بنانے کی۔ اللہ نے فرمایا جتنے لوگوں کو بھی، جتنے بزرگوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، میری قدرت ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، میں نے ان کو شمار کر رکھا ہے، ہر ایک ان میں سے آئے گا قیامت کے دن اکیلا اکیلا، یعنی عابد الگ آئے گا، معبود الگ آئے گا، کوئی کسی کا سفارشی نہیں بن کر آئے گا، کوئی کسی کا مددگار بن کر نہیں آئے گا، ہر کوئی اکیلا اکیلا آئے گا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کا، شرک کرنے والوں کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ تخویف اخروی تھی۔ آج کا جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے یہ اب سورت کا بالکل اختتام ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی، کیونکہ قرآن پاک کا اصول ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ عذاب آخرت سے ڈراتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو، اپنے مسلمان بندوں کو جنت کی بشارت بھی سناتے ہیں، آخرت کے اندر سرخرو ہونے کا اللہ تعالیٰ مزدہ بھی سناتے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی ہے، اور بشارت بھی یہ دنیاوی بشارت ہے۔ بشارت بھی کیا ہے؟ یہ دنیاوی بشارت ہے، اخروی بشارت یہ نہیں ہے۔ اور دنیاوی بشارت بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ ترجمہ دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ سورۃ کہف کا جو اختتام تھا شاید آپ کو پتا ہو، اللہ نے وہاں فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل صالحا، کہ جو شخص امید کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی وہ کیا کرے؟ نیک عمل کرے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بھی وہی بات ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، موحد ہوئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے۔ ٹھیک ہے، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، علاوہ نعمت مذکورہ اخرویہ کے، سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخروی نعمتوں کا جتنا بھی ذکر کیا ہے اپنے موحد بندوں کے لیے، اس کے علاوہ دنیا میں سیجعل لهم الرحمن ودا، عنقریب کرے گا واسطے ان کے رحمان، عنقریب کرے گا واسطے ان کے رحمان، ودا محبت، کیا کرے گا؟ محبت۔ کس کے دل میں؟ مخلوق کے دل میں اللہ محبت پیدا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، بہت زبردست بشارت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کیا کیے، اس نے نیک اعمال کیے، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ عمل ہے، اللہ کے نزدیک جو محبوب عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ اخروی نعمتوں کے علاوہ
دنیاوی نعمت اس کو کیا عطا کرے گا؟ دنیا کے اندر اللہ نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے گا. نیک لوگوں کے دل میں اس بندے کی کیا کر دے گا؟ محبت پیدا کر دے گا. اور برے لوگوں کے دل میں اس کی ہیبت ڈال دے گا. سمجھو میں نے کیا کہا؟ نیک لوگوں کے دل میں اللہ اس کی کیا کر دے گا؟ محبت پیدا کر دے گا. کس کی؟ جو ایمان لائے گا، جو موحد ہوگا، جو صحیح العقیدہ ہوگا، نیک اعمال بجا لے گا، اللہ کے پسندیدہ اور محبوب اعمال کرے گا، اس کی محبت اللہ اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں کیا کر دے گا؟ ڈال دے گا. برے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت نہیں ڈالے گا اللہ. برے لوگوں کے دل میں اللہ اس کی ہیبت ڈالے گا، اس کا روب ڈالے گا. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اچھے لوگوں کی نظر میں محبوب بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ محبوب بن جائے گا. عام مفسرین نے اس کی سب سے زیادہ یہی تشریح کیا کہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی کیا کر دے گا؟ محبت ڈال دے گا. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی زبردست یہاں پہ عبارت لکھی ہے، انہوں نے بھی ذرا کھول کے اس کو بیان کیا ہے. شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا. اللہ اس سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا، اور اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے گا. سمجھ آئی ہے؟ اللہ بھی اس سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا، اور اس کے دل میں بھی اللہ اپنی محبت کیا کر دے گا؟ پیدا کر دے گا. بڑی مشکل بات ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے. سننے میں جملہ بڑا آسان ہے، یہ سننے میں جملہ یہ بڑا آسان ہے، لیکن اگر اس کو ہر انسان تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچے آیا میرے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں، ذرا سچے دل سے. میں نے کہا نا آپ کو کل پرسوں درس کے اندر، دل کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے بڑا زبردست مفتی دیا ہے، ایک منصف ٹکڑا ہے جسم کا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے جسم کے اندر، انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل ہے، انسان کا دل ہے. یہ ٹھیک ہو جائے نا پورا انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ خراب ہو جائے پورا انسان خراب ہو جاتا ہے. اس دل کے اندر خرابی آ جائے انسان گناہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے. اس دل کے اندر اچھائی آ جائے انسان نیکی کرنے کے اوپر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ دل اچھا انسان اچھا، دل خراب انسان کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کی محبت کسی کے دل میں آ جائے بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. یہ محبت آتی ہے انبیاء کے دلوں کے اندر، یہ محبت آتی ہے اللہ کے نیک ولیوں کے دلوں کے اندر، یہ محبت آتی ہے حبیب نجار کے دل میں، یہ محبت آتی ہے جس نے فرعون کے دربار کے اندر اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا تھا، جس کو قرآن نے رجل مومن کہا ہے، اور اللہ نے پوری سورت کا نام سورت مومن رکھ دیا. رجل مومن جس نے فرعون کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا تھا، کلمہ شہادت کو بلند کیا تھا، اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا تھا. یہ محبت اس کے دل کے اندر آتی ہے، یہ محبت اس کے دل کے اندر آتی ہے کہ جسے چٹائی کے اندر لپیٹ کے اس کے چچا نے دھواں دیا کہ چل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ، چل کلمہ توحید کو چھوڑ، لیکن وہ کہتا تھا اپنی زبان سے چچا مارنا ہے مار دے، لیکن اب کلمہ توحید کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. اس کو عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے. ہاں، کلمہ توحید، اللہ کی محبت جس کے دل کے اندر آ جائے، یہ بلال کے دل کے اندر آئی تھی، جس نے تپتی ریت کے اوپر بھی آہد کی صدائیں نہیں چھوڑی تھی. یہ بلال کے دل کے اندر آئی تھی کہ اس کو تپتی ریت کے اوپر لٹا کر اس کے اوپر چٹان رکھ دی جاتی تھی، پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کو کہا جاتا تھا چل کلمہ چھوڑ، لیکن وہ پھر بھی ہنستے ہوئے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرتا تھا. یہ جو توحید آئی تھی، یہ محبت آئی تھی، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر آئی تھی، جسے جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر بھی لٹایا جاتا تھا، لیکن کلمہ توحید، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر سے نہیں نکلتی تھی.
بڑی دو لفظ ہیں، یا اللہ تیری محبت، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، بڑے دو لفظ ہے، کہنے کے اندر آسان ہے بھائی، انسان ذرا اس کی گہرائیوں کے اندر جا کے شناوری کرے، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ سوچے تو صحیح انسان کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، خدا کی قسم کسی کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اس سے بڑا کامل متقی ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا کامل متقی ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں ہم محبت کریں گے اللہ سے تو پھر اللہ محبت کرے گا ہم سے، پہل ہماری ہے، پہل ہماری ہے۔ اللہ تو پہلے ہی بھی محبت کر رہا ہے، وہ اس کی رحمت تو عام ہے، کافر کے اوپر بھی عام ہے، مسلمان کے اوپر بھی عام ہے، لیکن ہماری طرف سے جو محبت ہوگی مخلصانہ، کہ اپنے دل میں اللہ کے کلمہ توحید کو کیا کر لیں، پیوست کر لیں، یہ اللہ سے ہماری مخلصانہ محبت ہوگی۔ اللہ اسی محبت کا مطالبہ کر رہا ہے انسان سے، اللہ اسی محبت کا تقاضا کر رہا ہے کہ خالص تیری پکار کس کے لیے ہو جائے؟ میرے لیے، خالص تیری عبادت صرف اور صرف میرے لیے ہو جائے۔ اللہ اس محبت کا انسان سے کیا کرتا ہے؟ مطالبہ کرتا ہے۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی انسان سے کیا کرنے لگ جاتا ہے؟ پھر محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، شاہ صاحب نے کیا لکھا کہ اللہ تعالی اس سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا، اور اس کے دل میں اپنی محبت کیا کر دے گا؟ ڈال دے گا۔ دو جملے، تیسری جملہ شاہ صاحب نے فرمایا اور مخلوق کے دل میں بھی اس کی محبت کو پیدا کر دے گا۔ تین چیزیں ہوں گی بھئی، جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تین باتیں، اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، اس کے دل میں بھی اللہ کی کیا آ جائے گی؟ محبت آ جائے گی، اور مخلوق کے دل میں بھی اللہ اس کی کیا ڈال دے گا؟ محبت ڈال دے گا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ایک نقطہ یہاں پہ اور سمجھو، ٹھیک ہے، ایک نقطہ یہاں پہ اور سمجھو کہ محبوبیت اور مقبولیت کیا ہے اللہ کے نزدیک، محبت کیا ہے، محبت کا معیار کیا ہے، اللہ کے نزدیک کون سی محبت مقبول ہے، کون سی محبت محبوب ہے، اور کون سی محبت اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ سمجھو، یہ بات یاد رکھو، دل کے اوپر یہ نقش لکھ لو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ مقبولیت اور محبوبیت اور چیز ہے، شہرت اور چیز ہے۔ سمجھو غور سے، مقبولیت، محبوبیت اور چیز ہوتی ہے، اور شہرت کیا ہوتی ہے؟ اور چیز ہے۔ دونوں کے اندر بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مقبولیت اور محبوبیت کی ابتدا نیک بندوں اور خدا پرستوں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ مقبولیت اور محبوبیت کی ابتدا کب شروع ہوتی ہے؟ نیک بندوں سے شروع ہوتی ہے، خدا پرستوں سے شروع ہوتی ہے، کہ اللہ اس انسان کی محبت نیک بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ اس انسان کی محبت خدا پرستوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ محبت جو ہے یہ اللہ کے نزدیک مقبولیت اور محبوبیت کی علامت ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، باقی غلط فہمی کی بنا پر یا کسی اخباری شہرت کی بنا پر اس کو کسی قوم کا لیڈر بنا دیا جائے، اور وہ لیڈر بھی حرام خور ہو، سود خور ہو، اور اپنی بدماشی کے زور پہ، اپنے اسلحے کے زور پہ، اپنی طاقت کے زور پہ لیڈر بن گیا، اور عوام اس کے سامنے جھکنے لگ گئی، عوام اس سے محبت کرنے لگ گئی، یہ اللہ کے نزدیک شہرت، یہ محبت، یہ مقبول نہیں ہے۔ مقبول محبت، محبوب محبت اللہ کے نزدیک وہی ہے کہ جو دل سے محبت کی جائے، اور نیک بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ڈال دے؟ محبت ڈال دے۔ میں اس کی سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سب کے دل میں میری محبت ہے، کیا خیال ہے؟ خاموش ہو یار، نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میرے دل میں آپ سب کی محبت ہے، اور آپ کے دل میں میری محبت ہے، ٹھیک ہے۔ میں پھر کیوں نہ کہوں کہ آپ بھی اللہ کے نزدیک سب مقبول ہو، میں بھی اللہ کے نزدیک کیا ہوں؟ مقبول ہوں۔ یہ فقیر بھی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ مقبول ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کس لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ کس لیے بیٹھے ہیں؟ کوئی مفاد پرستی ہے کسی کو مجھ سے؟ میں نے ڈالر دے دینے ہیں کسی کو، پیسہ دے دینا ہے، یا میں نے کہہ دیا ہے کہ اس کے لیے میں نے آفر رکھی ہے تو قرآن پڑھ میں تجھے بغلا دوں گا؟ کوئی آفر ہے؟ کوئی کچھ نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، کوئی ملک کا ویزا نہیں ہے، دبئی کا ویزا نہیں ہے، کوئی کینیڈا کا ویزا نہیں ہے، صرف ہر بندہ اپنی آخرت کے لیے بیٹھا ہے۔ مفاد پرستی ہے یہ محبت جو ہے، یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ من حب للہ وابغض للہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت بھی کرو
اللہ کے لیے کرو، اور بغض بھی رکھو اللہ کے لیے رکھو۔ بھئی میرا تعلق آپ سے دین کی وجہ سے ہے، دنیا کی وجہ سے میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ میرا آپ سے تعلق دنیا کی وجہ سے نہیں ہے، میرا آپ سے تعلق صرف دین کی وجہ سے ہے۔ اصغر بھائی آئے، قرآن پڑھا، تعلق بن گیا، میاں صاحب آئے قرآن پڑھا، تعلق بن گیا، منصور صاحب آئے قرآن پڑھا، مسجد میں تعلق بن گیا۔ مجھے نہیں پتا یہ کیا کاروبار کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، مجھے اتنا پتا یہ نماز پڑھنے آتے ہیں، مجھے اتنا پتا ہے آپ سب نماز پڑھنے آتے ہو، مجھے اتنا پتا ہے آپ سب قرآن پڑھتے ہو، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، فلانا بندہ یہاں بیٹھتا ہے، فلانا یہاں بیٹھتا ہے، فلانے کا گھر وہاں ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں پتا کون کیا کاروبار کر رہا ہے، مجھے اتنا پتا ہے تم میرے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہو، بس میرا تعلق آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ دین والا تعلق ہے، قرآن والا تعلق ہے۔ اللہ یہی تعلقات چاہتا ہے، اللہ کے نزدیک یہی تعلقات مقبول ہوتے ہیں۔ یہ تعلقات بھائی یہ کوئی نئے تعلقات نہیں ہے، یہ وہ پرانے تعلقات ہیں جو میرے پیغمبر کے زمانے میں نظر آیا کرتے تھے، جو ابو بکر و عمر کے درمیان نظر آیا کرتے تھے، جو عثمان و علی کے درمیان نظر آیا کرتے تھے، جو معاویہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان نظر آیا کرتے تھے۔ یہ تعلقات وہی ہیں جو غزوہ بدر کے اندر نظر آیا کرتے تھے کہ ایک صف میں مسلمان کھڑے ہو کر تلوار چلاتے تھے کفر کے اوپر۔ یہ تعلقات کوئی نیا نہیں ہے، یہ پرانا تعلق ہے جو غزوہ احد میں نظر آیا کرتا تھا، جو غزوہ خندق کے اندر نظر آیا کرتا تھا، جو خیبر کے قلعوں کے اندر نظر آیا کرتا تھا، جو غزوہ تبوک کے اندر تپتی ہوئی ریت کے اوپر چلتے ہوئے نظر آیا کرتا تھا۔ یہ تعلق کوئی نیا تعلق نہیں ہے، یہ تعلق پرانا تعلق ہے، اور یہی تعلق جو ہے اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ مقبول ہے، محبوب ہے۔ شہرت کی بنا پر، پیسے کی بنا پر کوئی بندہ شہرت حاصل کر لے، وہ محبت نہیں ہے۔ پیسے کی بنا پر، طاقت کی بنا پر، قوت کی بنا پر ایک زور انسان کسی دوسرے انسان کے دل میں محبت ڈال دے، یہ محبت یاد رکھنا اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، یہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ کو جو محبت پیاری لگتی ہے وہ دینی تعلق کی وجہ سے پیاری لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا دیا، تسبیح بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے، یہ تسبیح کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ یار میں تجھے پہلے نہیں جانتا تھا، آج کے بعد یہ جو تو نے مجھے عمل بتایا ہے، اس عمل بتانے کی وجہ سے آج کے درمیان میں اور تو کیا ہو؟ دوست بن گئے ہیں۔ آج اس عمل کی وجہ سے میں اور تو کیا بن گئے؟ دوست بن گئے، سمجھ آ گئی؟ وہ تعلق بناتے تھے دین کی وجہ سے، وہ تعلق بناتے تھے حدیث کی وجہ سے، وہ تعلق بناتے تھے اچھی نصیحت کی بنا پر۔ اور ہمارے تعلقات کیا ہیں؟ کاروبار کی بنا پر، دنیا کی بنا پر، ہمارے تعلقات جھوٹ کی بنا پر، ہمارے تعلقات سود کی بنا پر، ہمارے تعلقات رشوت کی بنا پر۔ یہ تعلق اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بلکہ مردود ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل تعلق جو مقبول ہے وہ قرآن والا تعلق ہے، دین اسلام والا تعلق ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل پیرا ہونے والا تعلق ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں پھر سمجھ لو، یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نزدیک مقبولیت اور محبوبیت اور چیز ہے، شہرت اور چیز ہے۔ مقبولیت اور محبوبیت کی ابتدا اس وقت شروع ہوتی ہے جب اللہ کسی انسان کی محبت دوسرے کے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں کیا کر دے؟ ڈال دے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ میں نیک لوگ کیوں کہہ رہا ہوں یہاں پہ؟ کیونکہ ایک بڑا زبردست سوال ہوتا ہے کہ دیکھو آج کوئی اچھا انسان ہو، لوگ اس کو گالیاں نکالتے ہیں، اچھے انسان کو برے لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ سمجھو بات، علماء ہیں، صلحاء ہیں، بزرگان دین ہیں، لوگ دشمن نہیں ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہیں، روشن خیال بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہیں، علماء کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، بزرگان دین کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، تو ان کو تو گالیاں دی جا رہی ہیں، تو ان کے دلوں میں کیوں نہیں محبت؟ یہاں بات ہے ہی نہیں ان لوگوں کی کہ اللہ نے فرمایا میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، اور جاہلوں کی بات ہے ہی نہیں، مردودوں کی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ بات کر رہے ہیں کہ میں اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دوں گا، اپنی نیک مخلوق کے دل کے اندر اس کی کیا ڈال دوں گا؟ محبت ڈال دوں گا۔ بات ہے نیک لوگوں کی ہے، سمجھ آئی؟ برے لوگوں کی بات نہیں ہے۔ ہاں کسی فیس بک کے پجاری کو کوئی عالم پسند نہیں ہوگا، کسی ٹک ٹاکر سٹار کو کوئی مولوی پسند نہیں ہوگا، کنجر کو ہمیشہ کنجر پسند ہوگا، ڈانس کرنے والے کو ہمیشہ ڈانس کرنے والا پسند ہوگا، زانی کو ہمیشہ زنا کرنے والا پسند ہوگا، بے حیا کو ہمیشہ بے حیا پسند ہوگا، سمجھ آئی ہے؟ اچھے لوگوں کو ہمیشہ
ہمیشہ اچھے لوگ پسند ہوتے ہیں، نیک لوگوں کو ہمیشہ نیک لوگ پسند ہوتے ہیں، اچھی زبان اختیار کرنے والے کو ہمیشہ اچھی زبان اختیار کرنے والے پسند ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی کیا ڈال دیتے ہیں؟ محبت ڈال دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل فرشتوں میں اعلیٰ کون ہے؟ جبرائیل ہے نا، سمجھ آئی ہے؟ اعلیٰ جب سردار کو کہہ دیا جائے تو پھر گویا وہ رعایا کو بھی کیا ہوتی ہے؟ بات حکم ہو جاتا ہے۔ جبرائیل کو جب بات ہو گئی تو گویا سارے فرشتوں کو بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فلانے بندے سے محبت کیا، چل تو بھی اس سے محبت کر۔ اچھا، حضرت جبرائیل کو ساتھ اور حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل لوگوں کے اندر جا کے بھی اعلان کر دے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور لوگوں کے اندر آ کے اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، اللہ نے فلانے بندے سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ نے بھی محبت کا اظہار کیا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم سب لوگ بھی اس سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ تم سب لوگ بھی اس سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ سمجھ آ گیا؟ وگرنہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار بیٹھا ہو، کمرے کے اندر بیٹھ کے گناہ کرے، کمبل کے اندر لپیٹ کے موبائل کے اندر گناہ کرے، لیکن باہر اس کا خاکہ اور ہو، عزت اپنانا چاہتا ہو، کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتا۔ خدا کی قسم وہ ذات دیکھ رہی ہے، اللہ اس کی نفرت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا کہ تنہائی کے اندر یہ کیا کیا واہیات دیکھتا ہے، تنہائی کے اندر یہ کیا کیا بکواسات کرتا ہے، تمہیں اس کی زبان کا نہیں پتا، تمہیں اس کے حرکات کا، اعمال کا تمہیں کچھ نہیں پتا۔ اللہ اس کی نفرت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ محبت اللہ سچی محبت اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ سمجھ آئی؟ جو اللہ سے سچی محبت کرے گا، اللہ اپنی مخلوق کے دل کے اندر بھی اس کی کیا ڈال دے گا؟ محبت ڈال دے گا۔ اور کس مخلوق کے دل میں محبت ڈالے گا؟ جو نیک مخلوق ہوگی اللہ اس کے دل میں کیا ڈال دے گا؟ محبت ڈال دے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بھائی عزت حاصل کرنی ہے نا، اگر عزت حاصل کرنی ہے، خدا کی قسم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلو۔ اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن کے رستے کے اوپر چلو۔ من کان یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا، اللہ نے فرمایا جو شخص ارادہ کرتا ہے عزت کا، پس ساری عزتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے صرف وہی عزت والا ہے، جو اللہ کے نزدیک عزت والا نہیں، ساری مخلوق کی نظروں میں وہ عزت والا بن جائے لیکن اللہ کی نظر میں وہ عزت والا نہیں ہے، اس سے بڑا کائنات کے اندر ذلیل اور کوئی نہیں ہے۔ عزت کس کے ہاں ہوتی ہے؟ بولو سارے، کس کے ہاں ہے اصل عزت؟ اللہ کے ہاں۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، صالح بندہ ہوگا، عزت تو اسی کے ہاں ہوگی، اصل عزت تو وہ ہے۔ ساری مخلوق اس کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے لیکن اللہ کے نزدیک وہ مردود ہو، کوئی عزت والا آدمی نہیں ہے، وہ کوئی عزت والا آدمی نہیں ہے، اس سے بڑا اللہ کی نظروں میں مردود ہو کیوں نہیں ہے۔ اچھے اعمال کر کے کیا کرو؟ عزت حاصل۔ اچھے اعمال کر کے یہ نہ رکھنا دل کے اندر میں اچھے عمل کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں، نہیں، یہ نہیں رکھنا۔ یہ کام اللہ کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ آپ 5 وقت کے دل سے نمازیں پڑھو، خلوص دل سے، کوئی ضرورت نہیں آپ کو دل میں نیت رکھنی، بس خالص اللہ کے لیے نیت رکھو۔ خدا کی قسم اللہ تمہاری محبت اپنے نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تم تہجد پڑھو، تم مسجد کے اندر آ کے اذان دو، تم آ کے مسجد کی صفائی کرو، مسجد کے آ کے صفائی کرو، وضو خانے کی صفائی کرو، حال کی صفائی کرو، خدا کی قسم اللہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تم کام کس کے لیے کر رہے ہو؟ یہ سارے بولو، مخلوق کے لیے کر رہے ہو یا صدر کے لیے کر رہے ہو؟ سارے کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جب سارے کام ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، اللہ اپنی مخلوق کو بھی اس کے ساتھ کیا کر دے گا؟ راضی کر دے گا۔ جب ہم کوئی کام کریں گے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا یہ مخلوق بھی ساری تجھ سے ناراض ہو جائے گی اور اللہ بھی تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ نہ تجھے خدا ملے گا، نہ مخلوق ملے گی، نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کسی طرف کے نہیں رہو گے۔ پھر دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اگر تم نے اللہ کو ناراض کر لیا، خدا کی قسم دنیا بھی برباد، آخرت کی برباد ہے۔ اللہ کو راضی کر لو، رکھی میسی کھا لو دنیا کے اندر، آخرت کے اندر اللہ نے بڑا کچھ تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، بڑا کچھ اللہ نے آخرت میں تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا بات
کہ خدا کے لیے عزت حاصل کرنی ہے نا، اصل عزت حاصل ہوتی ہے قرآن کے ذریعے، قرآن کے اوپر عمل کر کے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کر کے؟ عمل کر کے۔ برا آدمی بن کے عزت حاصل نہیں ہوتی، وہ اللہ کے نزدیک ذلت ہے۔ جھوٹ بول کے عزت حاصل نہیں ہوتی، وہ اللہ کے نزدیک ذلت ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ خلاف سنت عمل کر کے عزت حاصل نہیں ہوتی، وہ خدا کی قسم اللہ کے نزدیک ذلت ہے۔ دین اسلام سے پھر کے غیروں کے طریقے کو اپنے سینے سے لگا لینا، یہ عزت حاصل نہیں ہوتی، خدا کی قسم وہ اللہ کے نزدیک ذلت ہے، یاد رکھنا ذلت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بولو سارے اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ، اردو کے اندر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اسوہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، سیرت، نمونہ۔ اسوہ کا معنی نمونہ، طریقہ، سیرت، اور آگے حسنہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہے حسنہ، حسن، اچھا، خوبصورت۔ اللہ نے فرمایا کہ اوے میرے بندوں، میں نے اپنا پیارا نبی، پیارا پیغمبر تمہارے اندر ایک خوبصورت نمونہ پیش کیا ہے، تمہارے آگے میں نے کیا کیا ہے؟ خوبصورت نمونہ پیش کیا ہے، خوبصورت مثال پیش کی ہے کہ اگر تم نے میرے نزدیک مقبول بندہ بننا ہے تو اس جیسا بن کے دکھاؤ۔ کیا کرو؟ اس جیسا بن کے دکھاؤ، مجھے سچی سچی بات بتانا۔ جو بندہ خلاف سنت چل کے عزت حاصل کرنا چاہے، جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے ہٹ کے عزت حاصل کرنا چاہے، کیا وہ اللہ کے نزدیک عزت حاصل کر سکتا ہے؟ کبھی کبھی نہیں کر سکتا وہ اللہ کے نزدیک عزت حاصل۔ ہاں، اس کو انگریز کہے گا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے مسلمان، تو بھی کنجر بن گیا ہمارے جیسا۔ یہودی کہے گا کہ اے مسلمان، بڑی بات ہے، تیرا رشتہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے تڑوا دیا۔ ہندو بھی خوش ہوگا، سکھ بھی خوش ہوگا، لیکن اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ ہمارا نشانہ، ہماری منزل مقصود، ہمارے آخری منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، بس اللہ کی رضا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ تو عزت حاصل کرنی ہے بھئی کس کے ذریعے؟ نیک عمل کرو، اللہ کو راضی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اوپر کیا کرو؟ چلتے رہو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ غلط سوسائٹی کے اندر جا کے عزت حاصل کرنا یہ عزت نہیں ہے۔ اللہ کسی مقام پہ جا کے خدا کی قسم اس کو ضرور سزا دے گا، کسی مقام پہ۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ ظلم۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ ظلم۔ ہر گناہ ظلم ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرک ظلم عظیم ہے۔ ہر گناہ ظلم ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہر گناہ کیا ہے؟ بولو سارے، ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ ہر گناہ ظلم ہے، اور ظلم اپنے اوپر ہوتا ہے وہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، گویا گناہگار کو اللہ کیا دے رہا ہے؟ ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ نہیں سمجھتا پھر ایک بار ہی اللہ اس کو پکڑتا ہے، اور جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ چاہے وہ توبہ کر لے، جو مرضی کر لے، اللہ اس کی اگلی پچھلی کسر ضرور پوری نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ظالم کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دیتا ہے تاکہ توبہ کر لے، جب پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا۔ کسی نہ کسی مقام پہ جا کے اس کو اللہ ایسی سزا دیتا ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ذلیل اور رسوا کر کے رکھتے ہیں۔ نہ مخلوق کا رہتا ہے، نہ خدا کی طرف ہو کے رہتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اچھے اعمال کرو، اچھے انسان بنو، اچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق اپناؤ، اور ان کی سنتوں کو زندہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہماری آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ بولو سارے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہماری آئیڈیل شخصیات ابو بکر صدیق ہیں، ہماری آئیڈیل شخصیات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری آئیڈیل شخصیات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری آئیڈیل شخصیات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ کرام ہماری آئیڈیل شخصیات ہیں۔ لوگوں کو بتایا کرو، خدا کے لیے لوگوں کو بتایا کرو، ہماری آئیڈیل شخصیات وہ نہیں ہیں۔ ہماری آئیڈیل شخصیات سور کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہماری آئیڈیل شخصیات کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہماری آئیڈیل شخصیات اپنی ماؤں بہنوں کو گھروں سے ننگا کر کے اور گلیوں کے اندر پھروانے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ
بلکہ ہماری آئیڈیل شخصیات وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں کبھی جہاد کرنے کے لیے نکلتے تھے، جنگلوں کے اندر جاتے تھے، راستے کے اندر شیر آ جایا کرتے تھے، اور جب وہ صحابہ کرام اپنی زبان سے کہا کرتے تھے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، تو اللہ شیر کو زبان دیتا تھا، تو شیر بھی اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ کر روانہ ہو جایا کرتے تھے، اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، ہم محمد کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ ہماری آئیڈیل شخصیات وہ ہے، لوگوں کو بتایا کرو، جو ایک بار چھڑی زمین پر مارا کرتے تھے، زمین اپنا زلزلہ بند کر دیا کرتی تھی۔ ہماری آئیڈیل شخصیات وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دریائے نیل کو خط لکھتا تھا، آج تک وہ دریائے نیل بند نہیں ہوا۔ ہماری آئیڈیل شخصیات وہ ہے، لوگوں کو بتایا کرو، اپنے بچوں کو سمجھایا کرو، ابو بکر بنو، عثمان کی طرح بنو، عمر فاروق کی طرح بنو، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر بنو، تقوی والا بنو، ابو ہریرہ جیسا بنو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنو، عبداللہ بن عباس جیسا مفسر قرآن بنو۔ خود سمجھایا کرو دوسرے لوگوں کو، تبلیغ کیا کرو کہ ہماری آئیڈیل شخصیات کون ہے، ہمارا ماڈل کون ہے، ہمیں کس جیسا بننا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا چاہیے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ دل کے اندر یہ ارادے رکھو، دل کے اندر۔ آپ نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، من راغب، بولو سارے میرے ساتھ پڑھو، من راغب عن سنتی فلیس منی۔ اس کا ترجمہ سننا غور سے۔ آپ نے فرمایا من راغب، جس انسان نے میری سنت سے اعراض کیا، اعراض منہ موڑ لیا، کس کو کہتے ہیں؟ منہ موڑ لیا۔ ایک طرف میرے پیغمبر کی سنت ہے اور ایک طرف کافر کا طریقہ ہے، اور آپ کی سنت سے کیا کر لیا؟ منہ موڑ لیا۔ من راغب عن سنتی، اللہ اکبر، او میرے طریقے سے، میری سنت سے، میرے راستے سے منہ موڑ لیا، فلیسا منی، مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ خدارا کہتے ہیں نا ہم کہ ہم محمدی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، لیکن جس نے میرے پیغمبر کی سنت کو حقیر سمجھا، میرے پیغمبر کی سنت کو اپنے سینے سے نہ لگایا، آپ کی زبان مقدس سے یہ اس کے لیے وہی سنا رہا ہوں، فلیسا منی، آپ نے فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ میرا ہے ہی نہیں۔ وہ جس کی من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ من احبہ، جس نے جس بندے سے محبت کی، قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کسی نے انگریز سے محبت کی، قیامت والے دن انگریز کی صف میں کھڑا ہوگا۔ کسی نے ہندو تہذیب کو اپنایا، قیامت والے دن ہندو تہذیب کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ ہاں، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، ہاں سچا امتی، سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اگر کھڑا ہونا چاہتا ہے، وہ میرے پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کرے گا، وہ اپنا چہرہ میرے پیغمبر جیسا بنائے گا، وہ اپنا لباس میرے پیغمبر جیسا اپنائے گا، وہ اپنی چلن پھرن، وہ اپنی چال ڈھال، وہ اپنا اٹھنا بیٹھنا، وہ اپنا سونا، وہ اپنا کھانا پینا، وہ سب کچھ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے اوپر اپنائے گا۔ وہ اپنا گھر چلانے کا نظام، وہ اپنے دین کا نظام، وہ سارے کا سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ڈال دے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اوے البتہ پکی ٹھکی، مجھے میری ذات کی قسم اللہ نے فرمایا، میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں بہترین نمونہ تمہارے اندر بنا کر بھیجا ہے۔ میرے نزدیک اگر مقبول ہونا چاہتے ہو تو اس جیسا بنو، اس جیسی مثال بنو، اپنے آپ کو اس جیسا ڈالو۔ اللہ نے سورۃ حشر کے اندر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگوں میرا پیغمبر جو چیز تمہارے پاس لے آئے اسے دل سے قبول کر لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے ہٹ جاؤ، منہ پھیر لو۔ لیکن آج ہم الٹ چل رہے ہیں، خلاف سنت چلنے کے اندر ہم نے سمجھا یہ ہماری عزت کا باعث ہے، خلاف سنت چلنے کے اندر ہم نے رکھا ہے، دین سے دور ہٹنے کے اندر ہم نے رکھا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی عزت کا باعث ہے۔ اور میرے پیغمبر کی سنتوں کے اوپر جو چلتا ہے اس کو کہتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں، اور انسان خود بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بھئی ہم تو کم تر بن جائیں گے، سوسائٹی کے اندر ہماری عزت نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا، فلاں بےزتی کرے گا۔ خدا کی قسم ایسے مسلمان اس آسمان نے نہیں دیکھے تھے، ایسے مسلمان زمین کے اوپر نہیں چلے تھے۔ شاید اقبال وہ کالج اور یونیورسٹی کے اندر پلنے والا، پڑھنے والا، بڑھنے والا، شاید اقبال نے ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے دل کی تڑپ کا اظہار کیا، اپنے خواہش کی تڑپ کا اظہار کیا۔ اقبال کہتا ہے شور ہے
ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ آج سے 70 سال پہلے، 60 سال پہلے اقبال نے مسلمانوں کا حلیہ دیکھ کر کہا تھا، اگر آج اقبال دیکھ لیتا مسلمان کا حلیہ پتہ نہیں کیا کہتا۔ شاعر مشرق تھا اور کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا طالب علم تھا، مدرسے کا طالب علم نہیں تھے۔ علامہ اقبال مدرسے کے طالب علم نہیں تھے، کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھے ہوئے طالب علم تھے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ شور ہے، ہر طرف شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ختم ہو گئے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں میرا بھی سوال ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ وضع میں تم ہو نصارا، اور تمہارا چال، تمہارا طریقہ، تمہارا لباس، تمہارا چہرہ، تمہارا سب کچھ تمہارا یہودیوں عیسائیوں جیسا، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہودی بھی آج خوش ہوتا ہے، عیسائی بھی خوش ہوتا ہے ہم اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو گئے۔ یہودی بھی خوش ہوتا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ توڑوانا تھا، آج وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ ہمارے مسلمانوں کے حالات دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ ٹک ٹاک پہ آج پاکستان میں کون بیٹھے ہیں؟ کافر لوگ آتے ہیں۔ مسلمان ہیں، سارے مسلمان اپنی حیثیت بتا رہے ہیں کہ ہم ہندو تہذیب کو پسند کرتے ہیں، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سکھ تہذیب کو پسند کرتے ہیں، گندی تہذیب کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہودی خوش ہے، ہاں ہم نے تیرا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑوا دیا، ہم نے تجھے تیرے اسلام سے دور کر دیا، ہم نے تیرا لباس تیرے نبی جیسا نہیں چھوڑا، ہم نے تیرا طریقہ، تیرا چہرہ ہم نے تیرے نبی جیسا نہیں چھوڑا۔ آج یہودی بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں، عیسائی بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور آگے اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ہر کسی کو اپنی ذات کے اوپر مان ہے۔ کوئی کہتا ہے میں راجپوتوں کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے میں جٹا دا بال ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلانے گھر کے اندر پلا ہوں، کوئی کہتا ہے میں رائیاں دا بال ہوں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ آگے اقبال کہتا ہے تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ قریشی بھی اپنے اوپر امان کرتے تھے ہم قریشی ہیں، وہ بھی کہتے تھے ہم ہاشمی ہیں، وہ بھی کہتے تھے ہمارے بڑے بڑے قبائل ہیں، وہ بھی کہتے تھے ہماری بڑی بڑی ذاتیں ہیں۔ اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی مسلمان کہتے ہیں ہماری بڑی بڑی ذات ہے، ہم فلانی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، فلانی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ اقبال کہتے ہیں تم سبھی کچھ ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اور تمہارے اندر کوئی مسلمانوں والی عادت ہے بھی یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ سچ کہتا تھا اقبال، جب میں یورپ میں جاتا ہوں وہاں مجھے مسلمان نظر آتے ہیں لیکن اسلام نظر نہیں آتا، لیکن جب میں بر صغیر میں آتا ہوں یہاں مجھے اسلام تو نظر آتا ہے لیکن مسلمان نظر نہیں آتے، مجھے مسلمان نظر نہیں آتے۔ جاپان کا ایک پروفیسر مسلمان ہوا، اس سے کسی نے جا کے سوال کیا کہ حضرت صاحب آپ کس طرح مسلمان ہوئے، کیا طریقہ بنا؟ اس نے اپنی زبان سے بتایا کہ میں ان مسلمان کو دیکھ کر میں مسلمان نہیں ہوا، ان لوگوں کو دیکھ کر میں مسلمان نہیں ہوا، مسلمانوں کی یہ کتاب قرآن پاک میرے ہتھے چڑھی، میں نے اس نسخے کا مطالعہ کیا، میرے دل میں بیٹھ گئی، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، وگرنہ اس کو ماننے والے جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں، میں ان کو دیکھ کر کبھی مسلمان نہیں ہوا۔ اور سچی بات ہے، آج مسلمان نے ہر ملک کے اندر اپنا کردار دکھایا ہوا ہے، ہر مسلمان نے ہر جگہ پہ جا کے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو کے، اپنے دین سے دور ہو کے، اپنے قرآن سے دور ہو کے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا، اور سمجھتا ہے یورپ کے اندر ہماری ترقی رکھی ہے، اور سمجھتا ہے یورپ کے طریقوں میں، یہودیوں کے طریقوں میں، عیسائیوں کے طریقوں میں ہمارے لیے ترقی رکھی ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن بار بار پکار کے کہتا ہے اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، تیرے لیے اگر عزت رکھی ہے تو صرف اور صرف قرآن میں رکھی ہے، اگر تو قرآن سے دور ہٹے گا تو ہر جگہ پوری روئے زمین پہ تیرے لیے ذلتوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں رکھا ہے، کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ نہیں سمجھتا، ہماری عقلوں کے اوپر پردے ہیں، ہماری عقلیں معوف ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں مسلمان کی، کہ ہمیں کدھر جانا چاہیے کدھر نہیں جانا چاہیے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور اس کے مد مقابل میرے پیغمبر نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فقد احبنی، تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی۔
محبت کی. میں آپ کو کہتا ہوں نا قد ہے یہ حرف تحقیق ہوتا ہے, پکی بات ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پکی بات ہے. احبنی, اس نے مجھ سے کیا کی؟ بولو سارے, محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جس نے میرے ساتھ, گویا صغرا کبرا نکالو, جس نے میرے پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا وہ میرے پیغمبر کے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. ارادے کرو خدا کے لیے, قرآن پڑھنے والوں ارادے کرو خدا کے لیے. تمہیں تو اپنا رنگ, تمہیں تو اپنا ڈھنگ, تمہیں تو اپنا چال چلن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ صاحب قرآن جیسا تمہیں اپنے آپ کو بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ انشاءاللہ حضور کی سنتوں کو زندہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کبھی حقیر نہ سمجھنا میرے پیغمبر کی سنت کو. میں دنیا کی ساری محبتوں کو اپنے پیغمبر کی محبت پہ قربان کرتا ہوں, جو راتوں کو اٹھ کر میرے اور تمہارے لیے دعائیں کیا کرتا تھا. اللہم اغفر لی امتی, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. جس نے میرے اور تیرے لیے طائف کے وادیوں کے اندر پتھر کھا لیے اور اتنا لہو لہان ظالموں نے کر دیا, اور پاؤں مبارک کے اندر, جوتی مبارک کے اندر میرے پیغمبر کا خون جم گیا. یہ کس کے لیے پتھر تھے؟ میرے لیے, تیرے لیے. وہ ذات جس کو اللہ نے قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں نے اپنے محمد کو, میں نے اپنے پیارے کو, میں نے اپنے لاڈلے کو, میں نے اپنے محبوب کو جہان کے اندر, جہان والوں کے لیے, دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. وہی پیغمبر طائف کے اندر میرے اور تیرے لیے پتھر کھاتا ہے, لہو لہان ہوتا ہے. وہی پیغمبر میرے اور تیرے لیے غزوہ احد کے اندر اپنے دندان مبارک شہید کروا لیتا ہے, اپنے 70 صحابہ کو شہید کروا لیتا ہے. وہی پیغمبر غزوہ خندق کے اندر چٹانیں اٹھا اٹھا کر, چٹانیں اٹھا اٹھا کر, چٹانیں اٹھا اٹھا کر چٹانیں توڑ رہا ہے, صحابہ کی مدد کر رہا ہے. وہی پیغمبر میرے اور تیرے لیے خیبر کے قلعوں کے اندر جا کے کفار کے سر اڑا رہا ہے. وہی پیغمبر غزوہ تبوک میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر چلتا ہوا شام کی سرحد تک پہنچتا ہے. وہی پیغمبر جب دنیا سے جا رہا ہے تو اللہ سے یہی سوال کر رہا ہے, اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. خدا کی قسم میں دنیا کی ساری محبتوں کو اپنے محبوب کی محبت پہ قربان کرتا ہوں, اپنے نبی کی محبت پہ قربان کرتا ہوں. لیکن ہمیں احسان فراموش نہیں بننا چاہیے, ہمیں ایسی دغا بازی اپنے پیغمبر کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے, ہمیں ایسی بے وفائی اپنے پیغمبر کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ جب راتوں کو مصلے کے اوپر پوری پوری رات کھڑا ہو, اس کے پاؤں سوج جاتے ہیں, اس کے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں. لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہم اپنے پیغمبر سے دغا بازی کر لیں, ہم اپنے پیغمبر سے بے وفائی کر لیں. ہاں, دنیا والوں کو بتا دو خدا کے لیے, وہ قرآن پڑھنے والوں دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم مرتے مر جائیں گے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اپنے محمد سے کبھی ہم بے وفائی نہیں کریں گے. اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے. یہ جہان چیز ہے کیا, یہ لوح و قلم تیرے ہے, یہ جہان چیز ہے کیا, یہ لوح و قلم تیرے ہے. لیکن اگر قرآن کو چھوڑ دیا, اگر قرآن کے نسخے کو اپنے پسے پشت ڈال دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے پسے پشت ڈال دیا, تو پھر بھی اقبال کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو گئے مسلمانوں, لیکن وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ تو کرو گے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ ایک موحد کی پہچان ہی یہی ہونی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے کبھی دور نہ ہٹے. وہ اپنی زبان کو اچھا استعمال کرو, سب سے پہلی بات ہے. اپنے چال چلن ڈھری طریقہ سب کا سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈال لو. ہر کام شروع کرنے سے پہلے سوچا کرو اس کے اندر میرے محبوب کا کیا طریقہ ہے. کھانا کھانے کے اندر سوچا کرو اس کے اندر میرے محبوب کا کیا طریقہ ہے. اپنے چہروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چمکا لو. میں نے کل ایک بندے سے بات کی, اس بندے نے بھی انشاءاللہ داڑھی رکھنے کا عزم کر لیا ہے. الحمدللہ قرآن کا اثر پڑتا جا رہا ہے لوگوں کے دلوں میں, اور انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا قرآن کے اختتام تک انشاءاللہ میری پوری
کلاس کے چہروں کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سج جائے گی انشاءاللہ العزیز. سارے کے سارے داڑھی رکھیں گے اور انشاءاللہ العزیز آخرت کے اندر حوض کوثر پیتے وقت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کے سب سرخرو ہو جائیں گے. اور جو گیا انگریز کا طریقہ لے کے، انگریز جیسا چہرہ لے کے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اس سے اعتراض کریں گے، سوال کریں گے، اوے میرے امتی، اوے میرے امتی، میرا چہرہ لہو لہان ہے تیرے لیے اور تو یہ انگریز جیسی پھٹکار لے کے میرے سامنے آ گیا. کہتے ہیں نا جس کو جہاد کے اندر زخم آیا نا، ایک جہاد کے اندر زخم آیا، قیامت والے دن اس کا وہ زخم کیا ہوگا؟ تازہ ہوگا اور اس کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زخم کھائے ہیں جہاد کے اندر، غزوہ طائف کے اندر، غزوہ احد کے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زخم کھائے ہیں. اور حضور نے یاد رکھنا وہاں یہ سوال کر دیا، وہاں یہ سوال کر دیا کہ یہ کون سا چہرہ میرے سامنے لے کر آ گیا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ کس کی سفارش لوگے وہاں پہ؟ پھر مجھے بتاؤ خدا کے لیے. اپنے چہروں کو حضور صلی اللہ علیہ، اور سکھ کو بھی دیکھ لو، سکھ کو وہ گرو نانک کی محبت میں رکھتا ہے داڑھی، وہ گرو نانک کی محبت میں داڑھی رکھتا ہے. کیا ہم اپنے سچے پیغمبر، سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے داڑھی نہیں رکھ سکتے؟ کیا اس کی محبت کے اندر ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے؟ کیوں ہم اتنا احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں کہ ہماری عزت نہیں ہوگی سوسائٹی کے اندر؟ اور خدا کی قسم دنیا کی عزتوں کو پیچھے رکھو، جو اللہ تمہیں آخرت کے اندر عزت دے گا اس عزت کو اپنے سامنے رکھو. خدا کے لیے اس عزت کو اپنے سامنے رکھو، خدا کے لیے اس عزت کو. لیکن اگر آخرت کے اندر جو ذلت ہوگی، اس ذلت کے سوا اور کوئی ذلت ہے ہی نہیں، بڑی یاد رکھنا. اس ذلت سے بڑی اور کوئی ذلت ہے ہی نہیں ہے. اس ذلت اور رسوائی سے بڑی اور کوئی ذلت اور رسوائی ہے ہی نہیں ہے. اس سے بچو، اس سے بچو خدا کے لیے، اللہ کے. اوے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مائی نے کہہ دیا حضرت عمر کو، تیرے دور کے اندر میں بھوکی مری ہوں، تیرے دور کے اندر میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، تیرے دور کے اندر. کل قیامت کے دن میں رب کے دربار میں اپنا گلے سے پٹا اتار کے میں تیری گردن کے اندر ڈالوں گی اور میں رب سے سوال کروں گی، یا اللہ یہ تیری زمین کے اوپر یہ خلیفہ بنا کہ جس کی حکومت کے اندر میں بھوکی مری، میں بیوہ ہو کے بھوکی مری، میرے بچے بیوہ ہو کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جھونپڑی کے پاس کھڑے تھے. حضرت عمر نے جب یہ کانوں سے سنا، گھر سے راشن لے کے آئے، سارا کچھ اٹھا کے بوری کے اندر بند کر کے اپنے کندھوں پہ اٹھایا. اور وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ، اقتدار ہے، حکومت ہے، اٹھا کے پورا راشن اس مائی کے گھر میں پہنچایا. اور اس مائی کو جا کے کہا، اماں جان، اماں جان، یہ نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں، یہ نہیں بتایا میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، یہ نہیں بتایا میں امیر المومنین ہوں، بلکہ اس کو جا کے کہا، ماں. جب بڑھیا نے کہا بیٹا تو ہے کون، عمر نے اپنے سر سے پگڑی اتار کے اس مائی کے ہاتھ میں دی اور اس کو کہا، مائی جان، اماں جان، اور میری ماں، میرے گلے میں یہ پٹا پن پہنا کے، میرے گلے میں یہ میری پگڑی پہنا کے مجھے مدینہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹ دے، لیکن کل قیامت کے دن مجھے میرے محمد کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، مجھے میرے محمد کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، مجھے میرے پیغمبر کے سامنے رسوا نہ کرنا. میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، دنیا کے اندر مجھ سے بدلہ لے لے، مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹ دے، لیکن آج کے مسلمان کے اندر یہ کیوں اتنا تکبر بڑھتا جا رہا ہے؟ آج کے مسلمان کے اندر کیوں اتنا غرور بڑھتا جا رہا ہے کہ مجھے نبی کی سنت کے اوپر چل کے عزت نہیں ملے گی، مجھے نبی کی سنت کے اندر کاروبار میں عزت نہیں ملے گی، سوسائٹی میں عزت نہیں ملے گی؟ خدا کی قسم تجھے میرے اپنے پیغمبر سے محبت نہیں ہے، تو اپنی محبت کے اندر جھوٹا دعوے دار ہے. تجھے کون مسلمان کہے گا؟ ہاں اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے، اپنی 6 فٹ کی کائنات کے اوپر سب سے پہلے سنت رسول کو زندہ کرو، لباس میرے پیغمبر جیسا اپنا لو، چہرہ میرے پیغمبر جیسا اپنا لو، اپنے سر کے بالوں کو میرے پیغمبر جیسا اپنا لو، اپنے گھر کے نظام کو میرے پیغمبر جیسا اپنا لو. پھر تمہیں میں کہتا ہوں زبان سے نہ کہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، زبان سے نہ کہو، کردار ایسا پیش کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں یہ عاشق رسول جا رہا ہے، کردار ایسا پیش کرو لوگ تمہیں دیکھ کے کہیں یہ موحد جا رہا ہے، یہ توحید پرست جا رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی جا رہا ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ نے فرمایا ان قریب کرے گا واسطے ان کے رحمان محبت. کن کے دلوں میں؟ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں کیا کر دے گا؟ محبت پیدا کر دے گا. کیوں بھی محبت لینا چاہتے ہو؟ ہر انسان محبت کا بھوکا ہے، لیکن محبت وہ لو جو اللہ کو پسند ہے، محبت وہ لو جو اللہ کو پسند ہے. میں یہ نوجوانوں سے کہتا ہوں، خدا کے لیے تمہیں یہ جو جوانی بڑھ کے دیوار میں اٹھا کے مار رہی ہے نا، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہیں نہیں پتا عزت کا معیار کیا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ عزت حاصل کس طرح کی جاتی ہے. یہ ہے نا جو 18 19 20 21 22 23 24 یہ عمر بہت
گندی غلیظ عمر ہے یہ، ان کو کچھ نہیں پتا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہودی عیسائی کے طریقے پہ چلیں گے ہمیں عزت ملے گی، عزت ملے گی. میں تمہیں خدا کے لیے بار بار کہتا ہوں ان طریقوں کے اندر تمہارے لیے کوئی عزت نہیں رکھی، کوئی عزت نہیں رکھی. یہ ٹک ٹاک کے اوپر آ کے واہیات بکنا، ٹک ٹاک کے اوپر آ کے بے حیاؤں جیسے یہ گفتگو کرنا، ٹک ٹاک کے اوپر آ کے صرف 20 سیکنڈ کی خاطر آ کے اپنی حیثیت بتا دینا، اپنی اوقات بتا دینا کہ ہم فلانے ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم امیتابھ بچن کو ماننے والے، ہم نور جہاں کے پجاری ہیں، ہم فلانے سنگر کے، ہم فلانے ہیرو کو ماننے والے ہیں. خدا کی قسم اس سے عزت نہیں ملے گی، یہ عزت نہیں ہے. عزت صرف رکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر رکھی ہے. عزت صرف رکھی ہے تمہارے لیے قرآن کے اندر رکھی ہے. میں کبھی فیس بک چلاتا ہوں، واٹس ایپ چلا لیتا ہوں، اسٹیٹس کبھی کبھی آ جاتے ہیں، ہے میری کلاس کے اندر کچھ ایسے میوزک، واہیات میوزک. اس میں سمجھاتا ہوں تو شرم حیا کر. 15 سپارے پڑھ لیے، تیرے دل میں ابھی قرآن نہیں اترا، کب اترے گا تیرے دل میں؟ اور قرآن کی تو ایک آیت ہی دل بدلنے کے لیے کافی ہے. تو نے تو 15 سپارے پڑھ لیے اللہ تعالیٰ کے، قرآن کے 15 سپارے پڑھ، اب بھی تیرا دل نہیں بدلے گا. کب بدلے گا تیرا دل؟ لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ ہم قرآن پڑھنے والے اس طرح کے لوگ ہیں. لوگوں کو دکھا رہے ہو، سبق دے رہے ہو کہ قرآن پڑھنے والے، مسجد میں جانے والے، 5 وقت کے نمازی، اللہ کو سجدہ کرنے والے، وہ پھر بھی عیسائیوں کے طریقے کو پسند کر. لوگوں کو دکھا رہے ہو صرف 20 سیکنڈ کے اندر، 30 سیکنڈ کے اندر عزت حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے لائک آ جائیں گے، شیئر آ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں چند لائکوں کے خاطر. میں یہ بڑے بھی بیٹھے ہیں نا، میں سوال کرتا ہوں ایک آپ سے، چلو آپ مجھے ایک سوال کا جو ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر بندے کو کروڑ لائک مل جائیں، کروڑ فالوور، مجھے بتانا سچی سچی بات، جب وہ بندہ مر جائے گا ایک بندہ بھی اس کے جنازے پر آئے گا؟ وہ بولو سارے، ایک بندہ بھی اس جنازے؟ کیسی محبت لینا چاہتے ہو تم؟ کیسے محبوب لوگوں کے نظروں میں عزت حاصل؟ تمہیں شیطان نے تمہارے ہاتھ میں چرخہ دے دیا ایک اللہ سے دور کرنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے. اور خدا کی قسم یہ ایسی غلاظت انسان ایک بار بس اس کام کے اندر پڑ جائے، وہ نماز کے اندر ہے اس کا دھیان اسی طرف ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کا دھیان اسی طرف ہے، اس کے دل کے اندر یہ تو ایسی بیماریاں ہیں، کینسر، خدا کی قسم کینسر ہے یہ سٹیٹس جس کے اندر آج لوگوں نے لگا دی ہے، یہ ٹک ٹاک کینسر. یہ ایک بار ویڈیو اپلوڈ کر کے ڈال دو، اس کے دل کے اندر ایسی بیماری آ جاتی ہے، کوئی نیک بات اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی. نماز کے اندر اس کا وہی دھیان رہتا ہے، میرے کتنے لائک ہو گئے، میں فٹافٹ جا کے دیکھوں، میں فٹافٹ موبائل نکالوں، میرے کتنے شیئر ہو گئے، فلاں کتنے ویو ہو گئے. خدا کی قسم نیک بات اس کے دل پہ کبھی اثر نہیں کرتی. وہ انسان نہیں رہتا، انسان کے روپ میں وہ شیطان بن جاتا ہے بہت بڑا. اور ایسا بندہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، ایک ٹک ٹاکر ایک شیطان دونوں برابر ہیں. جدھر یہ بیٹھا ہوگا نا ٹک ٹاکر، وہاں شیطان نہیں آئے گا انشاءاللہ. وہ کہے گا میرا بڑا ساتھی تو یہاں بیٹھا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آنے کی. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ خدا کے لیے میں اپنی کلاس سے کہوں گا، جس نے یہ کام کیا وہ میری کلاس کا بندہ نہیں، میرے لیے خیر خواہی کی، میں کوئی اس کے لیے خیر خواہی کی دعا نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف قرآن کا مسئلہ ہے. میں قرآن کے لیے سخت بات کہہ رہا ہوں کہ وہ میری قرآن کی کلاس کے اوپر دبا، اس کی وجہ سے قرآن سے لوگ نفرت کریں گے کہ قرآن پڑھنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں. لوگ کیا پھر سبق حاصل کریں گے کہ اگر روزانہ قرآن پڑھنے والے لوگ ایسے ہو گئے، وہ اپنے دل کے اوپر کیا اثر لیں گے؟ خدا کے لیے اپنے اوپر اب وجود کے اوپر 15 سپارے پڑھ لیے، اگر اب رنگ نہیں آئے گا تو کب آئے گا تمہارے اوپر؟ کب آئے گا؟ اگر یاد رکھنا، دل کے اوپر بات لکھ لینا، نیک ماحول سے نکل کے اگر کوئی گندا بن گیا، غلیظ بن گیا، وہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا بعد میں. ہاں برے ماحول سے کوئی آ جائے میرے سامنے، خدا کی قسم میں قرآن کی آیتیں ایسی پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ. مجھے اللہ سے امید ہے 10-15 منٹ کے اندر اگر اللہ نے چاہا اس کا دل بدل جائے گا. لیکن اچھے ماحول سے نکل کر قرآن پڑھ کے پھر بھی وہ برا بنتا ہے، پھر بھی وہ گناہ گار بنتا ہے، اس کا سیدھے رستے کے اوپر آنا کبھی ممکن ہے ہی نہیں. یاد رکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کو پتا چل گیا ہے، اس کو پتا ہے یہ گناہ ہے، یہ اچھائی ہے، اس کو پتا چل گیا ہے. سمجھ ہی نا؟ ایک بندہ ہے جاہل ہے، اس کو پتا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے یہ غلط کام ہے، اچھا کام کو. ایک بندے کو تو پتا بھی ہے یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، اس کے اوپر یہ گناہ، اس کے اوپر یہ گناہ، اس کے اوپر یہ اللہ نے سزا، اور پھر بھی وہ کرے. تو ایسے بندے کے دل پہ پھر کیا لگتی ہے؟ مہرے جباریت لگتی ہے، پھر وہ واپس نہیں آتا واپس. ہاں سٹیٹس لگانا ہے، کوئی اچھا لگاؤ، کوئی اسلامی دوسرے کو فائدہ ہو جائے، سمجھ آ گیا؟ کوئی حدیث لگا لو، کوئی قرآن پاک کی آیت لگا لو، ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا مسئلہ کہ واہیات اور گانے اور میوزک چلا دینا، یہ کیا؟ اور میوزک اس کے بغیر تو مسلمان بھی نہیں رہتا. بدبخت کہتے ہیں روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے.
روح کی غذا، اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان کا ہے روح کی، اور روح کی غذا یہ ہے، روح کی غذا پڑھتے ہو کہ نہیں روزانہ قرآن پاک؟ غذا ملتی ہے کہ نہیں؟ ایمان کو جلا بخشتا ہے کہ نہیں قرآن پاک؟ ہے، ایمان بڑھاتا ہے، ایمانی طاقت کو، ایمانی قوت کو، اللہ کے اوپر یقین کو بڑھاتا ہے کہ نہیں تمہارا روزانہ سبق پڑھنا ہے؟ یہ چیز اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آؤ، خدا کے لیے یہ چیز لے کے آؤ۔ کوئی نہیں رکھا انٹرنیٹ، فیس بک، انٹرنیٹ کیا سب شیطانی چرخے ہیں، سب شیطانی چرخے ہیں، تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میری گفتگو زیادہ تر نوجوانوں سے ہے، یہ ایسے کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے میں تمہیں کہتا ہوں، تم بالغ ہو، تمہارے اوپر گناہ اور ثواب کا حکم جاری ہو گیا تمہارے اوپر۔ اگر اب تمہارے سے گناہ ہوگا، قبر کے اندر جوتے پڑیں گے تمہیں بڑے بڑے۔ اور میرے والد صاحب کہتے ہیں اللہ کو ایڈا چھترا ایڈا لتر ایک پوے گا سیدھا ہی جہنم سے، بلا نان سٹاپ سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تمہارے اوپر عذاب، ثواب اور گناہ کی حد جاری ہو چکی ہے، یہ حکم لگ چکا ہے خدا کے لیے، تم ایسا نہ کرنا۔ ہاں، عمرے کے اندر میں نے نصف قرآن کے اوپر آپ کو ایک بات سمجھائی تھی، بری مجلس کے اندر جو جائے گا، برا بن کے دکھائے گا قرآن پڑھ کے، اس کے لیے عمرے کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اس کی قبولیت تب ہوگی جب وہ قرآن کے اوپر عمل کرے گا حتی الامکان۔ سمجھ آئیے؟ قرآن والوں سے محبت کرے گا، قرآن والوں کو اپنے دل میں بسائے گا، قرآن کو اپنے دل میں، وگرنہ پھر جب سارے جا رہے ہوں گے پھر وہ روتا ہی رہ جائے گا پیچھے، پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ میں نے نصف قرآن پہ کہا تھا کہیں اس کے کسی گناہ کا اثر آخری قرآن کے اوپر نہ پڑ جائے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ دعا کرو اللہ اس کلاس کو کامیاب کر دے، دعا کرو اللہ اس کلاس کی تعداد کو بڑھا دے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کلاس کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، اتفاق پیدا کر دے، ان کو اللہ تعالیٰ ایمانی قوت عطا فرمائے۔ سمجھ آگے؟ دیکھیں آگے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ آگے اللہ نے فرمایا، اب یہ تمام سورت کے متعلق ہے، ترغیب الی القرآن بھی ہے، پس سوائے اس کے نہیں کہ آسان کر دیا، سوائے اس کے نہیں کہ آسان کر دیا ہم نے اس کو، یسرناہو، کس کو؟ اس کو، کتاب کو، قرآن کو ہم نے کیا کر دیا؟ آسان۔ مولوی کہتا ہے مشکل ہے، کیا کہتا ہے؟ مشکل ہے، اس کو پڑھنے کے لیے 16 علموں کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، 2 بار اللہ نے فرمایا قرآن میں، البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان اتارا ہے۔ آسان ہو کس کے لیے؟ للذکر، نصیحت کے لیے۔ فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اس قرآن سے؟ لیکن مولوی کہتا تم نصیحت حاصل نہ کرنا، ہاں ہم اپنی زبان میں تمہیں نصیحت کریں گے، ہم تمہیں سمجھائیں گے قرآن کس طرح قرآن سمجھائے، ہم تمہاری اپنی زبان میں توحید کے اوپر پردے ڈالیں گے، توحید کے اوپر پردے ڈالیں گے، ہاں اپنی تنخواہ چمکانے کے لیے ہم اپنی طرف سے مسائل بیان کریں گے۔ اللہ کہتا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ترجمہ پڑھو، قرآن ہے ہی سارا آسان ہے، کون سی بات اس کے اندر مشکل ہے؟ سیدھا سادہ صاف صاف باتیں کرتا ہے قرآن پاک، سمجھ آئیے؟ ہاں، بلسانی کا، آپ کی زبان پر میرے پیغمبر ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں وہی آتی تھی نا، زبان سے دہراتے تھے کہیں مجھے بھول نہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا، آپ نے فرمایا لا تحرک بلسانک، میرے پیغمبر، پہلے وہی اترتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہیں مجھے بھول نہ جائے، فوراً دہرانے لگ جاتے تھے اس کو، پیچھے سے آگے سے۔ پھر اللہ نے فرمایا اپنے پیغمبر کو لا تحرک بلسان، میرے پیغمبر اپنی زبان کو حرکت نہ دے، یہ قرآن ہم آپ کے دل کے اوپر اتاریں گے، ہمارا کام ہے آپ کے دل میں محفوظ کر دینا یہ قرآن پاک، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ آسان کر دیا ہم نے، ہاں کس کے لیے؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تو خوشخبری دے ساتھ اس قرآن کے متقین کو۔ متقین سے کون مراد ہے؟ شرک اور کفر سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے، سمجھ آئی ہے؟ اچھا غور کرو، غور کرو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ڈراؤ آپ ساتھ اس کے قوم جھگڑالو کو۔ اور جھگڑالو کون ہے؟ مشرک جھگڑالو، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، سورت کہف کے شروع میں یہی مضمون ہوا کہ نہیں بیان، جہاں اللہ نے کہا تھا کہ یہ قرآن پکی ہے اس وجہ سے تاکہ مومنین کو کیا سنائے؟ خوشخبری سنائے، اور یہ ان لوگوں کو یہ قرآن ڈراتا ہے جو اللہ کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ اب دیکھو اختتام ہو رہا ہے نا، میں نے کہا تھا نا سورت مریم جو ہے وہ سورت کہف کا کیا ہے؟ تتمہ، اختتام، وہی مضمون سورت کہف والا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تو خوشخبری دے ساتھ اس کے متقین کو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور تو ڈرائے ساتھ اس کے جھگڑالو قوم کو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، تخویف دنیاوی، اور کتنی برباد کر ڈالی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں،
ہاں کتنی برباد کر ڈالی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں ہیں. حل تحس منہم من احد، حل تحس، آیا محسوس بھی کرتے ہو تم ان میں سے کسی ایک کو؟ ہائے ہائے، آیا محسوس بھی، حل تحس، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مراد مخاطب پوری امت، آیا محسوس کرتے ہو تم ان میں سے من احد، کسی ایک کو؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو ڈرا ذرا قرآن سے، ان سے پہلے ہم نے بڑی بڑی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے جو حق سے نفرت کرتے تھے، عداوت کرتے تھے، اہل حق سے نفرت کرتے تھے، مخالفتیں کرتے تھے، بڑے بڑے طاقت والے، بڑے بڑے سرغنے، بڑے بڑے سردار مشرکین کے، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. حل تحس منہم من احد، محسوس کرتا ہے یعنی ہم نے تو ان کا نام و نشان ہی نہیں چھوڑا ان کا، کہیں ان کی ہڈی مل جائے، پسلی مل جائے، ڈھانچہ مل جائے، ٹخنا مل جائے، گٹا مل جائے، ناک مل جائے، آنکھ مل جائے، ہاتھوں کی انگلیاں، ہم نے ان کو چھوڑا ہی نہیں ہے نام و نشان. محسوس کرتے او تسمع لہم رکزا، اور ہاں یا سنتا ہے تو واسطے ان کے معمولی آواز، معمولی آواز سے مراد کوئی ایسی ویسی بات سنتا ہے تو ان کی، ٹھیک ہے، یعنی بالکل ہم نے ان کا کیا چھوڑ دیا، نام و نشان ہی ختم کر دیا ہے. اے مشرکین مکہ، اگر تم نے بھی میرے پیغمبر کی مخالفت کی، تم نے بھی میرے پیغمبر کی مخالفت کی، تم نے بھی حق سے عداوت کی، حق سے نفرت کی، حق سے دشمنی کی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، تمہیں بھی ہم انہی قوموں کی طرح برباد کر دیں گے. ہاں ڈھیل دے رہے ہیں لیکن ایک دفعہ ہی ہم پکڑیں گے. پھر اللہ نے غزوہ بدر کے اندر پکڑ لیا، کسی کو احد کے اندر پکڑ لیا، کسی کو خندق کے اندر پکڑ لیا، اور ایک وقت آیا 8 ہجری کو وہ وہی فتح مکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، وہ ملکیت میں مکہ کو کیا دے دیا، میرے پیغمبر کے ہاتھ کے اندر دے دی. جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم. یہ دعا فرما لیں جی، سارے پٹیاں اٹھا دیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، پیچھے دسترخوان لگے.